السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، واؤ اور آمینو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس چیز کے، انزلتو جو نازل کی میں نے، مصدقاً وہ تصدیق کرتی ہے، لما اس کی، معاکم جو تمہارے پاس ہے، اور ایمان لاؤ اس پر یعنی اس کتاب پر، قرآن پاک پر جو میں نے نازل کیا ہے، اور وہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے مصدقا لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرین انکار کرنے والے بھی اس کے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ لو اور نہ بیچو میری آیتوں کو، بآیاتی ثمناً ثمن قیمت، قلیلا تھوڑی، اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو نہ بیچو اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ گزشتہ آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے انعامات یاد کرائے، وعدہ یاد کرایا، کیونکہ اب اگلی آیات میں انہیں اسلام کی طرف دعوت دینی تھی اور انہیں یہ کہنا تھا کہ قرآن پر ایمان لاؤ، تو انہیں نعمتیں یاد کروائی گئی تاکہ دل نرم پڑے، اور ایک انسانی مزاج میں جو کمزوری ہے کہ وہ دوسرے خاندان کو بہت مشکل سے مانتا ہے، اس کی صلاحیتیں یا اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے بڑائی رکھ دی ہو تو بڑی مشکل سے اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے۔ تو اس لیے نعمتیں یاد کرائی گئیں، کیونکہ یہاں معاملہ یہی تھا کہ اب نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے خاندان میں رکھ دی۔ ایک مدت سے نبوت بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، یعقوب علیہ السلام کے بعد تقریباً 4000 انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں مبعوث فرمایا، اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو گویا پہلے نبوت چلی آ رہی تھی اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں، اور اب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرما دیا۔ تو یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل والوں کے لیے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ وہ دوسرے خاندان کے نبی کو مانے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات یاد کرائے تاکہ ان کا دل نرم پڑے اور انہیں احساس ہو کہ اللہ نے انہیں بھی بہت نوازا ہے، اور انہیں وعدہ یاد کرایا تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ شریف آدمی اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے۔ تو انہیں یاد دلایا گیا کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، جو ان کی کتابوں میں ان سے لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو گے، اور جو انبیاء آئیں گے، جس نبی کو بھی ہم بھیجیں گے اس سے مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، ان کی عزت کرو گے، ان کی مدد کرو گے۔ اور اسی طرح پھر اس آیت کریمہ میں آخر پہ انہیں ڈرایا بھی گیا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، بس یہ مفادات کی خاطر اپنے ایمان کو خراب نہ کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک، جو کہ تصدیق بھی کر رہا ہے پچھلی کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں واقعی اللہ نے نازل کی تھی،
اور اپنے اپنے دور میں ہدایت کا مرکز، ہدایت کا ذریعہ وہی کتابیں تھیں، نجات کا ذریعہ انہی کتابوں پر عمل کرنا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اب لوگوں نے ان میں تحریف کر لی، تو قرآن اس تحریف کی تصدیق نہیں کر رہا کہ وہ ٹھیک ہے، بلکہ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں بالکل درست تھیں، اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں۔ تو انہیں اور رغبت دلائی گئی کہ دیکھو قرآن نے تمہاری کتاب کی کوئی تکذیب نہیں کی ہے، بلکہ قرآن نے تصدیق کی ہے تمہاری کتاب کی، تو اب تم اس کتاب پر ایمان لاؤ اور اس کے پہلے ولا تکونوا اول کافر بہ، اس کے پہلے کافر نہ بنو۔ گزشتہ آیت کے ضمن میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عرب میں اس وقت پڑھے لکھے لوگ، پڑھا لکھا طبقہ، وہ یہی لوگ تھے، اور سارے عرب کی نظر ان کی طرف تھی کہ یہ کیا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں، ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو لوگ دیکھ کے اس کام کو یا اس کام کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسان اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آئی ہے بات کہ انسان کسی اچھی چیز کو رائج کرتا ہے کہیں، کسی گھرانے میں، کسی معاشرے میں، کسی ادارے میں، تو جتنے لوگ اسے دیکھ کے اس نیکی کو شروع کریں گے اور اس نیکی پر عمل کریں گے، تو یہ جس انسان نے اچھائی کو رائج کیا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر انسان کوئی برا عمل کرتا ہے، کسی بری چیز کو رواج دیتا ہے، تو نتیجتاً جتنے لوگ اسے دیکھ کے اس غلط کام کو شروع کر دیں گے، اس کو بھی گناہ اتنا ہی ملتا رہے گا، اس لیے کہ یہ ذریعہ بن رہا ہے اس گناہ کا یا اس نیکی کا۔ تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں جب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا آپس میں جڑ چکی ہے اور لوگ ہر وقت ایک دوسرے کو چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں، تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی کام کیا اور اسے دیکھ کے لوگوں نے اس گناہ کو شروع کر دیا، یا میں نے کوئی نیکی کو پھیلایا اور اسے دیکھ کے لوگوں نے اس نیکی پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو دونوں میں میرا حصہ ہوگا۔ اب سوچ لینا چاہیے کہ مجھے گناہوں میں سے حصہ چاہیے یا نیکیوں میں سے حصہ چاہیے۔ تو انہیں تنبیہ کی گئی، پہلی تنبیہ یہ کی گئی کہ دیکھو پہلے کافر نہ بنو، یعنی تم اگر اس کا انکار کرو گے تو یہ جتنے عرب ہیں تمہارے پیچھے لگیں گے، دیکھیں گے کہ انہوں نے انکار کیا ہے، تو تمہاری دیکھا دیکھی وہ بھی کفر کو اختیار کریں گے، تو نتیجتاً یہ کہ تمہیں اس میں اس اپنے کفر کا تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، اپنے کفر کی سزا تو ملے گی، اور تمہاری وجہ سے جتنے لوگ اس کفر میں جائیں گے اس میں سے بھی تمہیں حصہ ملے گا۔ اور دوسری بات کہ انسان کیوں دین کی طرف نہیں آتا، یا یہ لوگ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اس میں ایک رکاوٹ جو ہے وہ مفادات ہوتے ہیں کہ لوگ تو ہمیں پوج رہے ہیں، لوگ تو ہمیں نذرانے پیش کرتے ہیں، اب اگر ہم ایمان لے آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر وہ نذرانے رک جائیں گے، لوگوں کا رخ ادھر ہو جائے گا۔ تو انسان زندگی میں بہت مرتبہ دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کا تھوڑا سا مول نہ لو، تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ اب کیا مطلب ہوا کہ زیادہ قیمت لے لی جائے؟ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے کسی ایک حکم کو توڑ کے پوری دنیا بھی مل جائے تو یہ بہت تھوڑی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جانا ہے انسان نے، اور وہ زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر وہ اور مزید چیز ہے۔ تو اس لیے اس نقصان کو سامنے رکھ کے اگر انسان دیکھے تو یہ دنیا پوری بھی مل جائے اگر کسی ایک حکم کے مقابلے میں بھی، تو وہ بہت تھوڑی ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا نا کہ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو چیزیں دیتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو انسان کو احساس کرنا چاہیے کہ کن مفادات کی خاطر اور کن ضروریات کی خاطر
وہ اللہ کے احکامات کو توڑتا رہتا ہے۔ تو انہیں دوسری تنبیہ کی گئی کہ دیکھو اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تھوڑی سی قیمت مت حاصل کرو، یہ تھوڑے سے مفادات دنیاوی زندگی کے، ان کی خاطر اللہ کے احکامات کو مت چھوڑو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور فرمایا مجھ ہی سے ڈرو۔ دونوں آیتوں کے، پچھلی آیت بھی اور یہ دونوں آیتوں کے آخر پہ یہی فرمایا گیا کہ مجھ ہی سے ڈرو، لیکن لفظ مختلف استعمال فرمائے گئے۔ وہاں کہا گیا تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور یہاں فرمایا گیا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں یہودیوں کو دعوت دی جا رہی تھی، یہودیوں کو انعامات یاد کرائے جا رہے تھے، وعدہ یاد کرایا جا رہا تھا، تو ان کے ہاں جو خدا ترس اور نیک لوگ ہوا کرتے تھے انہیں راہب کہتے تھے، اس لیے وہاں وہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اور اب چونکہ انہیں کہہ دیا گیا کہ بھئی ایمان لاؤ اللہ کی کتاب پہ اور اس کے پہلے منکر نہ بنو، تو اسلام میں جو خدا ترس اور نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں انہیں متقی کہا جاتا ہے، اس لیے اب یہ لفظ استعمال فرمایا گیا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ورنہ معنی کے اعتبار سے دونوں جگہ معنی یہی ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ تو وہاں فرمایا گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور یہاں اب دوسری آیت میں اس لفظ کو بدل دیا گیا اور فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یعنی اسلام میں جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح تم بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔